بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسانوں جیسی پہلی مخلوق مراکش میں تھی؟ سائنسدانوں کی اس نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ شاید اب اس نظریے کی اہمیت باقی نہیں رہی کہ موجودہ انسانوں کا ارتقا تقریباً 2 لاکھ برس قبل صرف مشرقی افریقہ انسانیت کے گہوارے میں ہی ہوا ہے۔ شمالی افریقہ میں زمانہ قدیم کے 5 انسانوں کی ایسی باقیات دریافت ہوئی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی نسل کا وجود پہلے سے تسلیم شدہ 2 لاکھ برس سے 1 لاکھ سال پہلے ہی رہا ہوگا۔ نئی دریافت کے مطابق انسانی نسل کا ابتدائی مرحلہ 2 لاکھ برس سے قدیم نہیں تھا بلکہ 3 لاکھ سال پرانا ہو سکتا ہے۔ اس نئی تحقیق میں شامل سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسانی نسل کا وجود کسی ایک خاص مقام پر نہیں بلکہ پورے بر اعظم میں ہوا ہوگا۔ جرمنی میں انسانی وجود سے متعلق پروفیسر چیکس ہیبلن کا کہنا ہے، اس نئی دریافت سے ہمارے ایک نسل کے طور پر ابھرنے سے متعلق نصابی کتابیں دوبارہ لکھنی پڑ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہانی افریقہ میں کہیں جزیرے میں تیزی سے ہونے والے عمل کی کہانی نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اچھی پیش رفت تھی جس میں پورا بر اعظم شامل تھا، تو اگر کہیں ایڈن گارڈن تھا بھی تو وہ پورا افریقہ تھا۔ پروفیسر ہیبلن پیرس میں کالج فرانس میں ایک نیوز کانفرنس میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر صحافیوں کو وہ انسانی باقیات بھی دکھائے جو انہوں نے مراکش کے جبل ارہود سے کھود کر نکالے تھے۔ اس میں انسانی کھوپڑی، دانت اور لمبی ہڈیاں شامل نہیں۔ پروفیسر ہیبلن نے جبل ارہود سے حاصل ہونے والی ہڈیوں پر 10 برس سے زیادہ سے کام کرتے رہے ہیں اور اس تحقیق کی بنیاد پر نئے شواہد پیش کیے ہیں جو کافی مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس علاقے سے جو نیا مواد حاصل ہوا ہے وہ اعلیٰ تکنیک کے مطابق تقریباً 3.5 لاکھ سال پرانا قدیم ہے، جبکہ کھوپڑیوں تقریباً موجودہ دور کے انسانوں ہی جیسی ہیں۔ ان کی اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کے قدیم لوگ پتھروں کے اوزاروں سے مانوس تھے۔ انہیں زندگی گزارنے اور کنٹرول کرنے کا سلیقہ بھی تھا، تو وہ صرف انسانوں کی طرح دیکھتے ہی نہیں بلکہ ان کا عمل بھی انسانوں ہی جیسا تھا۔ ابھی تک قدیم انسانوں کی جو باقیات ملی تھیں ان کا تعلق ایتھوپیا سے ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 2 لاکھ برس پرانی ہے، لیکن اس نئی تحقیق کے مطابق انسانی تاریخ اس سے بھی پرانی ہو سکتی ہے۔ پروفیسر ہیبلن کے مطابق پہلے پہل جدید انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں ہمیں صحیح نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق موجودہ انسانی ارتقاء سے پہلے ابتدا میں انسانوں کے مختلف نسلیں تھیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں اور سب کی اپنی اپنی خوبیاں اور خامیاں تھیں، اور ایسے مختلف نسلوں کا دیگر جانوروں کی طرح ہی جنم ہوا۔ ان کی شکلیں اور عادتیں ہزاروں سال میں تبدیل ہوتی گئیں۔ اس کے برعکس اب تک کا نظریہ یہ ہے کہ قدیم انسانی نسل سے موجودہ انسانی نسل کا جنم تقریباً 2 لاکھ برس پہلے ہی شرقی افریقہ کے ایتھوپیا کے علاقے میں اچانک ہوا۔ اس کے مطابق اس کے بعد انسانی نسل افریقہ میں پھیلی دنیا بھر میں پھیلنے لگی، لیکن پروفیسر ہیبلن کی دریافت اس نظریے سے متصادم نظر آتی ہے کہ اس ٹیم میں شامل ایک دوسرے سائنسدان بھی تھے، ڈاکٹر شانین میکفران، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بنی نوع انسان کی ابتدا مراکش میں ہی ہوئی، بلکہ جبل ارہود کی دریافت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے مقامات 3 لاکھ برس پہلے پورے افریقہ میں پائی جاتی ہیں۔